السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت ساری خبروں کے ساتھ میں ہوں سید رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو مصدقہ اطلاعیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کے مطابق ملک معاشی بحران کا شکار ہے، اور تجربہ کاروں کا تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ٹیکنیکل ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ میں فرق کیا ہے؟ ٹیکنیکل ڈیفالٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی پیمنٹس ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، سیلریز نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو سامان آ چکا ہوتا ہے آپ کے پورٹ پہ ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اس کی پیمنٹس نہیں کر پا رہے ہوتے اور نئے سامان کے لیے ایل سیز نہیں کھول پا رہے ہوتے، تو یہ چیز ایک ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں کہلاتی ہے۔ پاکستان کو جون تک تقریباً 22 ارب ڈالر واجب الادا ہیں، اور اگر حکومت پاکستان یہ پیسے دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفالٹ کہلائے گی۔ اس کے لیے دوسرا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ان کو ری شیڈیول کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے پیمنٹ، جن ملکوں کو، جن اداروں کو ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں، ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ری شیڈیول کروائیں، اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن ان کے خرچوں، ان کی حکومت کے خرچوں کی خرچیاں کچھ اتنی زیادہ جنرس ہیں کہ صرف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے غیر ملکی دوروں پہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں اب تک 1.75 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ہم ڈیفالٹ کرنے ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں ہیں، ایک طرف ہم ایل سیز نہیں کھول پا رہے، اور دوسری جانب زرداری بلاول صاحب کی جو غیر ملکی دورے ہیں ان کو بریک نہیں لگ رہا، ان پہ 1.25 ارب روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں۔ ایسے ملک میں جہاں بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے محترم وزیر اعظم اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ان دوروں پہ یہ پیسے اس طرح سے کسی ایک وزارت کے اوپر کسی غیر ملکی دوروں پہ اتنے پیسے خرچ کرنا کافی مضحکہ خیز اور غیر سنجیدہ امر ہے۔ ابھی حال ہی میں سوائے سندھ کے تمام صوبوں بشمول گلگت بلتستان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کا شکایت کی ہے کہ وفاق نے انہیں پیسے نہیں فراہم کر رہا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ حکومت بلوچستان نے تو یہاں تک اس بات کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اس ماہ کی تنخواہیں اور اسکیموں کی ادائیگیاں ممکن نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس خزانے میں صرف 4.75 کروڑ روپے بچے ہیں، اور یہ اس ماہ کے اخراجات کے لیے ناکافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس ضمن میں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، تاہم ابھی کیا فیصلہ ہوا یہ ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کا گردشی قرضہ آج کی تاریخ تک 4,177 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو ملک کی تاریخ کا سب سے بلند ترین سطح ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 30.66%، نئی گاڑیوں کی فروخت میں 39% گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے ان گزشتہ 5 نئے مالی سال کے گزشتہ 5 ماہ میں۔ پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ڈاولنس نے مزید 1,000 ورکرز کو نوکری سے فارغ کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو پرزہ جات منگوانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ان کی مینوفیکچرنگ میں بھی بڑا رکاوٹ ہے، اور ظاہر ہے جو چیز بنے گی نہیں تو وہ بکے گی کیسے۔ اس وجہ سے انہوں نے اتنا تلخ فیصلہ کرنے پہ کمپنیاں مجبور ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ حکومت اتنی بدحواسی کا شکار ہے کہ اب وہ بیرون ملک اپنے اثاثے بیچنے کے بارے میں سنجیدگی سے اس کی تیاری غور بھی کر رہی ہے اور اس کی تیاری بھی کر رہی ہے، جس میں سب سے پہلا نام روزولٹ ہوٹل اور سفارت خانوں کی عمارت کا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ خواتین و حضرات، موجودہ حکومت ان تمام مسائل سے نمٹنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔